warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الانام واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک واسطے. اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام دے مہینے تو ہوتا ہے. اور ان 12 مہینے دے اندر 4 مہینے ایسے نے جڑے حرمت والے ہیں. یعنی حرمت کا معنی کسی کی عزت نو پامال نہ کرنا، کسی دے حرم دے اندر واقع نہ ہونا، کوئی جنگ نہ کرنا. عرب اندر ان 4 مہینے دے اندر
جنہاں قبیلیاں دے اندر آپس عداوت بغض کینہ اور اختلاف ہوتا لڑائی جھگڑا جنگ دا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ان مہینیاں دے اندر آ کے وہ اپنی جنگ اور اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلا پیغام محرم دا ساڑھے نام اے اور محرم دا مطلب بھی ایک حرمت والا مہینہ اور محرم دا پہلا پیغام اے کہ اسی جنہاں دی عزت واقعہ ہونے جنہاں دی جڑیاں چیزاں ساڑھے تے حرام کر دیتیاں گیاں انہاں اندر واقعہ ہونے انہاں تو اسی بعد آ جائیں۔ مثال دے طور تے دو بندے بیٹھے رہتے تیسرا بندہ یا انہاں دونوں جو ایک بندہ جڑا ہے دوسرے بندے دی عزت واقعہ ہوتا ہے وہ دی چگلی غیبت کرتا ہے وہ دی عزت نو اچھالتا ہے تے یہ محرم دا مہینہ اس بات دا درس دیتا ہے کہ اس کام تو بعد آ جائے بندہ کیسی عجیب صورتحال ہے وہ کافر ہو کے حرمت واقعہ نہیں سی ہوندے ان مہینیاں دا احترام کرتے سن اسی ماشاءاللہ مسلمان ہو کے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی کہلا کے بھی حرمت جو واقعہ ان کے بعد نہیں آتی اور یقین جان لیجیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس بندے واسطے بشارت ہے جیڑا اپنے نقائص کو ڈھونڈتا ہے دوسرے نقائص کو نہیں ڈھونڈتا توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس لوگاں نے عیب تلاش کرن دی بجائے اپنے عیوب کو تلاش کرتا ہے ایسے بندے واسطے بشارت ہے یا تسی دوسرے انداز نہ بات تو سمجھو ذہن نشین کر لو بندہ جتنا بھی عیباں تو پاک ہوئے عیوب اور نقائص تو بندہ پاک ہوئے جتنا مرضی ہوئے اور جب یہ بندہ جڑا عیب تو پاک ہے دوسرے دے عیب تلاش کرنا شروع کر دے اللہ اینو بھی عیوب والا کر دیتا سواستے اس ساڑھی ذمہ داری بھی کسے دی عیب جوئی کرنا کسے دی عزت واقع ہونا جے اگر انسان ہوندے ناتے یہ گناہ ساڑھے کو سرزاد ہوندے نے تو ان مہینے کا احترام کرتے ہوئے اسی ایک کم از کم جڑا ان ایام دے اندر بالخصوص چھوڑ دیجیے تو اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام دے مہینے تو اسلامی سال دا آغاز کیتا ہے اور سن دا جڑا ہجری دا آغاز ہی مکے تو مدینے دی طرف ہجرت کیتی اس تو بعد سال ہا سال آغاز ہویا ہے آج آگے 1443 یا 44 ہجری ہے تاریخ کا آغاز کس طرح ہویا ہے اس بات سے ذرا غور کیجئے فتح الباری اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بخاری دی شرح فتح الباری اندر ذکر فرماتے کہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری سب کہہ دیو جا کے بہت جا کے سونا سیدنا ابو موسیٰ الاشعری بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ یمن دے گورنر نے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت دے اندر خطوط آندے نے خط لکھ کے سیدنا عمر ابو موسیٰ بھیجے نے تو تعلیم کا تعین نہیں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلیم کا تعین کریے تاکہ پتہ چلے اینی ترین کا کھاتے اس ترین کا کھاتے مہینے پہ شروع تو یعنی ترتیب لگ چکے سن لیکن تعلیم کا تعین نہیں سی ترتیب نہیں سی تو پھر سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے دے
تاریخ کا آغاز کیتا گیا کہ آج اینی ہو گئی ہے تاریخ، آج اینی تاریخ ہو گئی ہے. تو بات اصل کا مقصد یہ ہے کہ سال دا آغاز اور سن دا تاریخ دا دنہ دا ترتیب اگر لگی ہے تو سیدنا عمر فاروق سب کیا دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر لگی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام دے مہینے نو فضیلت اور مقام اور مرتبے دے نال نوازے، اسی طرح ساڑھے معاشرے دے اندر اس مہینے دے اندر بڑیاں ساریاں خرافات، بدعات، رسومات پائیں جاتی ہیں جیڑی فضیلت صحیح احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید چوں ملتی ہے اہل اسلام دا، اہل ایمان دا کلمہ پڑھن دی وجہ تو حق اور تقاضا یہ بڑھ دے کہ اس کو قبول کیتا جائے. لیکن بہت ساریاں رسومات ساڑھے معاشرے دے اندر اس حرمت والے مہینے دے اندر داخل کر دیتیاں گئی ہیں. ان رسومات دا تعین اور ساڑھے معاشرے دی کیفیت ادا آپس دے اندر مباحثہ جڑا ہے میں تواڈے سامنے رکھنا ہے. توجہ بڑی دھیان نال میرے رکھنی ہے. بہت ساریاں باتاں جڑیاں نے ایتھے رہندے ہویا میں اپنے ساتھیاں دے اندر بھی پانا، یعنی اسی اپنے آپ کو سنت والے بھی اقوانے ہیں کہ اسی اہل الحدیث اور اہل السنہ، لیکن جدوں معاملات دیکھی دے نے، ترتیب دیکھی دی، انداز دیکھی دے تے یقین جان لو اسی نام دے ضرور ہیں لیکن عمل اندر ساڑھے اندر کوئی چیز موجود نہیں. صرف ساڑھے تھپا دبا لگ گیا ہے، اسی ربڑی دہن کر لیا ہے، ہاتھ سینے تے باندھ لے دبا لگ گیا ہے، اگر جلدی ویکھنا ہے تینوں ویکھ لو بس. اس چیز تو باہر آئیے، صرف ہاتھ چک لینا، ربڑی دہن کر لینا، سینے تے باندھ لینا، دین انہاں دونوں چیزاں اندر نہیں. دین بڑا وسیع و عریض ہے اور آسان ہے، لیکن انتہائی مشکل اسی دوسرے کو متاثر ہو کے کر لے. اصل ایک وجہ یہ بھی ہے اسی ہندوستان کو نکلے علیحدگی کی اختیار کی تھی، لیکن اگر اسی ویکھیے نا خوشی کا موقع تے اللہ دی قسمیں ہندوؤں دا تے ساڈا ویلیے تے فرق ہی کٹ نظر نہیں آتا. ابھی شہر دو قدم آگے بڑھ کے ہوئی اور شہر پیچھے اور دو قدم. اگر اسی کبھی دا موقع ویکھیے تو تاوی اسی دو قدم ہی دعا تو بھج کے تو وہاں گئے، لیکن کٹاں گئے نہیں رسم و رواج دے اندر بھی. تے جے سمجھایا جائے دسیا جائے لو جی ہن تانوں پتہ چلا اسی 50 سال تو کرتے آ رہے ہیں. تہاڈا 50 سال دا کر کے آنا قرآن دی کوئی آیت تو دلیل تو ثابت نہیں، تہاڈی کوئی دلیل نہیں. جڑا بندہ بات کرنا چاہندا ہے وہ آئے قرآن و حدیث سے دلائل دے 50 سال جڑا پہلے کام چل رہا ہے تو انہوں کرتے رہنا چاہیے. یا میرا باپ دادا کردا سی، باپ دادا دا کرنا میری ایک دلیل ہے. اگر یہ دلیل نہیں، قرآن نے سانو یہ بات دلیل نہیں کہی، پھر اسی مسلمان ہاں، پھر اسی کلمہ پڑھنے والے ہاں، پھر ساڈا تقاضا ساڈے کلمے دا تقاضا ہے، پھر اوتھے ہی رک جانا وا. اگلی بات نہیں سمے نہ بات نہ جو کہہ دیتے اسی سن لے، اج تو بعد عمل تا کامیابی ہے. آئیے جیڑی فضیلت اور مقام محرم الحرام دی قرآن مجید اور فرقان حمید دے اندر نازل ہوئی اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین چ آئیے وہ بڑے سامنے گوش گزار کر کے انہی بدعات دی طرف تہاڈی توجہ دلا کے ادا رد قرآن و حدیث کو کر کے تہاڈی اپنی اصلاح کرنا چاہنا. ذرا سنیے قرآن اللہ پاک نے کی فرمایا ہے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب مشکل پریشانی کوئی تکلیف آئے کوئی پریشانی آئے تو الفاظ کی زبان پہ ہونا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ اللہ نے دیتی ہوئی امانت سے اللہ کی طرف لوٹنی سی پہ لوٹ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ لوگ نے جنہاں دے اوپر اللہ کی رحمت دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ ہدایت یافتہ بنائے نے۔ قرآن یہ آیت جڑی اس بات سے دلالت کرتی ہے کہ جدوں کوئی مشکل پریشانی آئے وہاں بیگا نہیں پریشان حال ہو تے اپنے آپ کو اپنے وجود کو پڑھنا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الفاظ آپ نے صبر کرنا ہے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پریشان ہو یقیناً انسان دے پریشانی ہے مسلمان دے مومن دے پریشانی آیا کر دی ہے۔ آنا ذرا پہلے غور کر توجہ کرنا پہلی بات ہے اللہ پاک نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت منقبت کس طرح بیان کی ہے۔ حدیث پہ غور کرنا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک دے روزیاں تو بعد رمضان دے روزے فرض نے انہاں روزیاں تو بعد اگر بہترین روزے نے تے شہر رمضان شہر محرم دے یعنی محرم الحرام دے روزے نے۔ کثرت نال نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھیا کرتے سن۔ اس حدیث تو پتہ چلے صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے کہ محرم دے مہینے دے اندر اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو روزے رکھے پیر در پیر روزے نہیں رکھ سکتا یعنی پورے مہینے دے روزے نہیں رکھ سکتا۔ نبی پاک نے منع فرمایا ہے ہاں کوئی اگر رکھنا چاہتا ہے ایک دن رکھے ایک دن چھاڑ دے پھر ایک دن رکھے پھر ایک دن چھاڑ دے ایک انداز اپنائے۔ نبی پاک کی یہ تعلیمات نے ایک اور حدیث سے غور کر لے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عاشوراء۔ جڑا بندہ عاشورہ دا روزہ رکھتا ہے 10 محرم دا روزہ رکھتا ہے میں اللہ کو امید کرتا اللہ دے صاحب دا گناہ معاف فرما دے گا۔ اب ایک گناہ 10 محرم دا روزہ ایک اس طرح رکھیا گیا ادھر غور کر نیلا پس منظر غور کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ کے مدینہ آئے نے ہجرت کی ہے۔ جدوں مدینے اندر آئے نا نبی پاک نے یہودیاں کو دیکھا ہے صحابہ کرام نے یہودیاں کو دیکھا ہے کہ عاشورہ دا روزہ رکھ دے 10 محرم الحرام دا روزہ رکھ دے نے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا یہودیاں نو تسی 10 دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ انہوں نے آکھیا اسی اس واسطے رکھ دے ہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو نجات دیتی سی فرعون تو اس واسطے اس خوشی دے اوتے اسی روزہ رکھ دے ہاں۔ پہلی گل اس حدیث کو پتہ چل رہی ہے جدوں خوشی آئے واقعی خوشی آئے پھر جشن نہیں منانا پھر روزہ رکھنا ہے۔ خوشی کرنی ہے روزہ رکھ کے کرنی ہے خوشی کرنی ہے تو رکھتا پڑھ کے کرنی ہے۔ مسلمانہ توجہ کرنا اپنے اندر جان کے دیکھنا میری خوشی یہ میری ہے پھر تے نبی علیہ السلام دا امتی کلام دا حقدار ہے کہ میری تیری خوشی اس انداز دی نہیں پھر سوچ فکر کر تو نبی دی حدیث کو چھڑیا ہے نبی نے سنت کو چھڑیا ہے۔ یہودی آندے نے اسی اس واسطے اس طرح خوشی کرتے ہیں کہ خوشی دا موقع ہے اسی روزہ رکھ دے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی زیادہ حق رکھ دے ہیں کہ اسی روزہ رکھیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ساڑھے بھائی سن پھر اسی زیادہ حق رکھ دے ہیں کہ اسی روزہ رکھیے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ اکرام دی جماعت روزہ رکھیا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام جدوں آخری سال وفات تو پچھلا سال ہے نبی پاک نے فرمایا آئندہ سال جے میں زندہ رہا تے میں یہودیاں دی مخالفت کرتے ہویا ایک روزہ نال داواں گا یعنی میں
مشابہت یہودیاں دی نہیں، میرا انداز یہودیاں ورگا نہیں، بلکہ میں انہاں دی مخالفت کرنی ہے۔ یا میں 9 دا روزہ بلاواں گا محرم الحرام دا، جے میں 9 دا نہ رکھیا تے پھر میں 10 دا رکھ کے 11 دا رکھاں گا۔ تسی اس طرح سمجھو نا اج ساڈے جڑا سان گزردا پیا ہے، سوموار تے منگل نہیں بندی ہے، سوموار بندا ہے 9 محرم الحرام، منگل بندا ہے 10 محرم الحرام، یا 9 اور 10 دا سوموار دا یا منگل دا روزہ، یا منگل دا تے بدھ دا 11 محرم الحرام بدھ دا روزہ۔ اے جڑا بندہ 2 روزے رکھے گا وہ نبی پاک دی پوری سنت عمل کرے گا۔ پہلی سنت اے جڑا 10 محرم دا رکھے گا اللہ دے ساتھ کا گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری سنت اے کہ یہودیاں دی مخالفت ہو جائے گی۔ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری زندگی یہودیاں دی مخالفت کرتے رہے، توجہ کر اپنے اندر اسی جان کے ویکھیے ساڈے بچے نے تے کٹنگ جڑی ہے یہودیاں والی، ساڈے بچیاں دا لباس ہے تے انہاں دا لباس یہودیاں والا، ساڈیاں بچیاں نے تے انہاں دا لباس یہودیاں والا۔ اے انداز نہیں، نبی پاک نے تے ساری زندگی مخالفت کی ہے۔ مخالفت کر یہودیاں دی، یہودی تیرا سکا نہیں ہو سکتا، تیرے دین دا سکا نہیں ہو سکتا۔ مت سمجھو کہ فلاں ساڈا سکا ہے، اسرائیل سکا ہے، فلاں سکا ہے، یہ سکے نہیں، یہ دین دے دشمن نے، یہ دین دے ڈاکو نے۔ اور اج ساڈے ملک پاکستان دے اندر انہاں اپنے کارندے کھڑے کر کے دین اسلام نو ختم کرن دی گران دی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور فضل دے نال جب تک علماء زندہ نے اور نیک صلحاء زندہ نے اس کلمے دی مقصد دے حاصل کیتا گیا، ملک پاکستان دے اندر دین اسلام دا پرچم گرن نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ پرچم جڑا لہران گے اور لہراندا رہے گا۔ یاد رکھ لیجئے نبی پاک نے فرمایا تہاڈا یہودی سکا نہیں ہو سکتا، اس دی مخالفت کیجئے۔ اس دی مخالفت کس انداز میں ہوئے گی کہ تسی 10 دا بھی روزہ رکھو تے 11 دا بھی رکھو، 9 دا بھی رکھو تے 10 دا بھی رکھو۔ اگر کوئی بندہ 9 دا نہیں رکھ سکیا سوموار دا تے پھر منگل دا رکھے تے نال بدھ دا رکھے۔ جے اگر سوموار دا رکھ لیا ہے پھر منگل دا یعنی 9 10 محرم دا روزہ رکھیے۔ اور اس کی فضیلت اور سنیے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا اللہ دے دن اندروں ایک یہ دن ہے، صحیح مسلم حدیث اندر موجود ہے بات ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا ہے یہ عظیم دن ہے، عاشورہ کا دن جڑا ہے عظیم دن ہے۔ اور تیسرے نمبر تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بہترین دن ہے۔ اور اسی طرح قریش والے جڑے لوگ سن وہ بھی اس دن والے دن کعبے دا غلاف چڑھایا کرتے سن، کعبے نوں غلاف چڑھایا کرتے سن۔ فتح الباری دے اندر بات موجود ہے۔ ہن آنا بہت سارے لوگ آندے نے، میری بات تے توجہ کرے جے، ٹھنڈے دل نہ میری بات نوں سوچیا جے، دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ جایا جے، لکھ کے لا جایا جے۔ بہت سارے لوگ آندے نے ان مہینے دے اندر بڑیاں شہادتاں ہوئیاں، کوئی شک نہیں شہادتاں ہوئیاں نے، عظیم شخصیات دیاں شہادتاں نے۔ یہ میں کہاں ایام شروع ہوئے نے، سال شروع ہوئے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ یہ میں 10 محرم والے جاواں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا، آل رسول شہید کر دیتا گیا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی آل تے ظلم اور زیادتی کی گئی، تاریخ رقم کر دیتی ہے، اس طرح ظلم انہا ظالمہ نے کیتا ہے۔ لیکن میرے پیر ایدہ مقصد اے نہیں کہ تو ماتم کرے، تو میرا بخشار پیٹے، کیا نبی پاک نے اے تعلیمات دیتیاں نے پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے تے اے انداز ہونا چاہیے آئے، نہیں اے انداز نہیں۔ سانو شریعت نے کی انداز دیتا ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی شک نہیں، بڑی بڑی پریشانی ہے، لیکن انداز کی ہے، انداز قرآن و حدیث کا۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی پریشانی
مصیبت آ گئی تکلیف آ گئی ہے یہ پریشانی ہے تکلیف ہے کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام دی آل اولاد کو شہید کر دیتا گیا سیدنا حسین کو شہید کر دیتا گیا مظلومانہ سے شہادت جڑی ہے سیدنا حسین دی پانی نہ دیتا گیا کھانا بند کر دیتا گیا آپ دے اوپر جناب زیادتی ظلم کیتا گیا ہے کوئی شک نہیں لیکن امداد کی ہے جدوں پریشانی آئے تے کیا اپنا انا للہ و انا الیہ راجعون اے اللہ کی امانت سے اللہ دی طرف واپس لوٹ گئی ہے یہ امداد ہونا چاہیے ہے انہاں دی شہادت تے اسی ساڈی عوام جڑی ہے ایک کام کر دیئے انہوں نے بھی ایک بات کا طرز دیتا ہے عذیت پریشانی آ جائے کربلا دے میدان چ 70 شہید ہو گئے نے ایک بندہ دسو جڑا رخسار پیٹن والا ہوئے ایک ماتم کرن والا ہوئے ایک نے کاڑے کپڑے پائے ہوں کوئی ایک بندہ نظر نہیں آتا انہاں صبر دا مظاہرہ کیتا ہے صبر دا طرز دیتا ہے اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی تعلیمات ہیں جنگ موتا کا موقع ہے 3 جلیل القدر صحابی شہید ہو گئے نے جنہاں وچوں پہلے نمبر تے جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھائی نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا اسی طرح دوسرے صحابی زید بن حارثہ جنہوں لوگ آندے سن منہ بولا بیٹا نبی علیہ السلام دا آندے سن نبی پاک نے صحابی نال بڑا پیار سی وہ شہید ہو گئے نے اور تیسرے نمبر دے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے ان کی ہے اس طرح کر کے نا عورتاں انہاں دی میت تے آہو بتا چیخو پکار شروع کیتی ہے نبی علیہ السلام نے سنی آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نہ خاموش کرواؤ ایک بار بتا گیا ہے چپ کران واسطے لیکن بیویاں چپ نہ کیتیاں غم میں پریشانی ہے تکلیف ہے عورت صنف نازک ہے غم نو بڑی مشکل برداشت کر سکتی ہے مشکل برداشت کرنا نبی علیہ السلام کو آیا صحابی فرمایا محبوب جی وہ میرے تے غالب آ گئی ہیں چپ نہیں کر دیا سن لیجئے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے دوبارہ محبوب نے فرمایا جاؤ واپس جا کے انہاں نو خاموش کرواؤ انہاں دی آہو بکان چپ کرواؤ اور آہو بکان اگر کر دیے نے تو انہوں زمین کو اٹھا کے مٹی انہوں نے منہ دے کیوں نہ ڈالنی ہوئے منہ دے وچ مٹی پا کے انہوں نے چپ کروا دیو اے محمد دا انداز ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی جبا ویلا کرنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نہیں شریعت کس بات نظر دیتی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین شریعت اس بات دا دستے دی ایمان والے پریشانی ہے نماز پڑھو صبر کرو اللہ صبر کرنے والے دے نال اسی آنے ہیں نا یہ بڑی عجیب صورتحال ہے یہ ساڈے اندر بھی پائی جاتی معاشرے ساڈیاں بیویاں بھی اللہ معاف کرے نہیں جے معاف کر دیا چھڑ دیا نہیں اس معاملے چاندیاں نے جدوں تینوں کام لگا ہوئے تو پتا ہوئے ادھر نام دیکھیے طریقہ کار دیکھیے نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نے واضح طور پر الفاظ فرما دیتے ہیں فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ اس دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں جڑا اپنے رخسار پیڑدا ہے جاہلیت دے بول بولدا ہے سینہ کوپی کردا ہے اس دا ساڑھے نال کوئی تعلق ہے ہی نہیں اچھا بی بی کوئی روے نا یا بندے دے اکھاں چ اتھرو نہ آن یا بندہ باہ ویلا نہ کرے تے پتہ تبصرہ کی ہوندا ہے اینوں تے کام لگا ہی نہیں رویا ہی نہیں اتنی رویا جڑی بی بی ایویں ہی ڈرامہ کر کے روندی ہے بھائی اینوں بڑا کام لگا اے بڑا روئی جڑا
منہ جو باویلا نہیں چیخو پکار نہیں ہوئی انہیں نبی دی سنت عمل کیتا ہے جنہیں بول کے آکھیا ہے تو نہ مرنا میں مر جاتی مرنا تو بھی انہیں بھی مرنا ہے اے عقیدہ اقدر بات کہنے کا کیا فائدہ انہیں نبی دی سنت دی مخالفت کی دیئے اس عورت دا اس مرد دا کوئی تعلق نہیں جنہیں رخصان پڑھتے سینہ کوپی کرتا ہے اور مسیح پڑھتے ہیں ایسے بندے دا نبی دی امت کا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں سمجھ لیجئے ایک کالے کپڑے پانا یاد نہ کرو احمد اللہ خان بریلوی مسلک جس سے کھڑا ہے انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر بات درج کی دی ہے انہوں نے کہا شوق سمجھ کے کالا لباس پانا شوق کی علامت ہے کالا لباس اور شوق سمجھ کے کالا لباس پانا حرام ہے اسی بھی ماشاءاللہ سنی بھی نعرہ جنہیں پتہ نہ لگے ہو تو وہ ساڑھے جو او اللہ دی قسم فرق ہونا چاہیے ہے میں حکم صحابہ او بولے صحابہ تیرا میرا فرق ہونا چاہیے ہے میری محبت نبی پاک نال میری محبت صحابہ دی جماعت نال ہے تینوں چاہیے اس مہینے دے اندر ایک دفعہ بھی ایسا لباس نہ پہنے تیرے نال انہوں نے مشابہت ہوتے میں اپنے بولے نہیں گالے کرتا یاد رکھ لیجئے لباس کالا پہننا چاہے دے لیکن انہاں جام دے اندر بچنا بہتر کیوں؟ انہاں نال مشابہت ساڑی انہاں کالا لباس پایا ہے شوق دی بنا دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خون دی تجارت کرنا لے لوگ نے ظالم لوگ جڑے نے 10 دن لالے چھاڑے ہم بھائیاں نال لالے فرض چھاڑ دیتا ہے اس کام تے جڑے نے نماز جشن میں تا نماز کوئی نہیں جب ماتم میں تا نماز کوئی نہیں جب دادی ہے تا نماز کوئی نہیں جڑی چیز فرض ہے وہ ادا نہیں کی تھی انہاں جناب تنم نیزیاں کی چھاما تے نماز نہیں چھڑی اسا نماز پڑھی نہیں کر دیتا ہے اسی توڑا بڑے خیال خواہ اسی جناب پڑھی کہ جناب توڑی تکلیف پہ برداشت کرتے ہیں سانو محسوس ہو رہی ہے تکلیف انداز نہیں یاد رکھنا انداز کیے غور کیجئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اپنی انہاں دی تلاش مولا باقر علی مدرسی دی کتاب ہے حیات القلوب اس دے اندر واقعات درجے غور کرو اس دے اندر انہوں نے ذکر کیتا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے اور انہوں نے انداز اپنایا ہے یعنی اپنے وجود تے حاتمہ میں شروع کے انداز اپنایا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا ہے دوبارہ انہوں نے کام کیتا نہیں کیتا جنہیں واسطے سوک مناتے نا بیٹھتے نے انہوں نے بھی بات سن لیجئے کتاب جلال القیوم دے اندر ذکر ہوئی یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہنوے بات کی تھی شہادت تو پہلے کہ اگر اللہ منو شہادت جیسا منصب اور خطبہ عطا کر دے گا تو میری بہن زینب میرے اتے ماتم نہیں کرنا یہ تم ماتم کرے گی ماتم کرنے دی وجہ تو دشمن اس سے خوش ہوئے گا تو میں دشمن دی خوشی پسند کرتا نہیں کرتا ظالموں کسی ماتم کر کے دشمن کو خوش کرتے ہو دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہو شہادت تک رتبہ ہی ہوئے جڑا نبی علیہ السلام مانگتے رہے بار بار دعا کر لے اللہ میری شہادت دی موت دے اللہ دی قسم حسین اللہ نے شہادت دی موت دی ہے پھر غم کس بات آئے پریشانی تکلیف اپنی جگہ دیا لیکن شہادت کا منصب ہر کسی نے نہیں ملتا اللہ نے منصب دیتا ہے شہادت کا سیدنا حسین عطا کیتا ہے اس منصب کا ماتم کر کے دشمنوں کو خوش کرتے ہیں اصل بکاؤ مال 10 دن تجارت حسین دے نام دے کر کے سارا آسان روٹیاں چلان والے لوگ ہیں او خدا کا واسطہ جے تسی دھیان کرو توجہ کرو نبی پاک یہ حدیث سے غور کر لو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جڑا بندہ اس قوم
نہ جس قوم نہ مشابہت کرے گا قیامت والے دن اودے نال اٹھایا جائے گا. کی پسند کردا ہے انہاں نال اٹھایا جائے جڑا دے دلاں وچ بغض ہے انہاں نال جو اٹھنا ہی تے پھر نال تادیا کڈیا کر اتے سنی نال ہوندے نے کھان نو لگدا دنیا دا مال ویکھ کے اللہ دی قسم ایویں ٹک جاندے ہو آخرت ول دھیان توجہ ہی نہیں دیندا نظر نیاز دا مال آندا ہے ایویں ٹک جاندے ہو تے اوتے او تینوں سمجھ نہیں اس بات دی ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں او بولے صحابہ اسی حب صحابہ اسی صحابہ نال محبت کرن والے او بہت کرن والے لوگ انہاں دا کلمہ ہو رہے تیرا کلمہ ہو رہے انہاں دی اذان ہو رہے تیری اذان ہو رہے تو کیڑے کم لگ گیا نہ نال رل کے تو انا ختم انہاں دے نال حسین دے نام دا ختم دینا ہے انا نظر دینا میں حسین دے نام دے دینا ہے تیری میری حسین رضی اللہ تعالی عنہ ختم دے محتاج ہے تیرے میرے ختم دے حسین محتاج نے نظروں نیازہ دے محتاج نے انہاں 40 دن پانی کوئی نہ پیتا انہاں پانی نہ دیتا گیا اساں پی پی کے آفر گئے جو تمہیں دھکے نال روک کے پڑھائی جاندے ہیں دھکے نال روک کے پڑھائی جاندے ہیں باقی آخرہ میں دیجئے جیڑا بندہ جس طرح دی قوم میں مشابہت اختیار کر دے قیامت والے دن دے نام اٹھایا جائے گا تو نہیں پتہ جملے بول دے نے کی جملے بول دے نے آندے نے نظر اللہ نیاز حسین کی بانا ہے نظروں نیاز رب دے نام دی حسین دے نام دی غیر دے نام دی دے دے رب تو علاوہ دے نام دی دے دے نے تیرے گھر پلیٹ لے کے آئے تو گھر رکھ لینا میرے بچے کھا لیں گے اور صدیق تیرے تے قربان جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان آیا ہے کھا لیا ہے کہنا میں کہاں دی جڑی ہے شرینی ہے کھا لئی ہے پتہ چل گیا کہ کہاں دی شرینی ہے انگل مار کے باہر کر دیتی ایسا حرام دا مان میں اپنے پیٹ سے برداشت نہیں کر سکتا تو آنا بچے کھا لیں گے بچے کھا میرے جانور کھا لیں گے روکیے ٹوکیے قرآن کی آنے فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله اللہ فرماتے پڑھتے حرام کر دیتا گیا ہے میتا مردار دا کوئی فتما اور خون جڑا پیدا ہویا دمیں مسعود آٹھتے حرام کر دیتا گیا وَلَهُمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر دا گوشت حرام کر دیتا گیا تینوں چیزاں ذکر پہلے کر کے رب نے دسیا کہ یہ تینوں چیزاں لوگ پیڑی چیز کیڑی ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اے اللہ دی نظر و نیاز انہاں تینوں چیزاں تو پیڑی چیز اے والی ہے تو چپ کر کے کار رکھ لینا ہے چپ کر کے گلاس بھر کے پی جانا ہے جوس کے ڈبے منہ نہ لا جانا ہے یاد رکھنا جنہاں نے مشابہت اختیار کی دی ہو قیامت والے دن انہاں نال اٹھایا جائے گا یہ انداز نہیں یہ رویہ نہیں یہ طریقہ کار نہیں جڑا ہونا چاہیے نظر نیاز کس دے نام دی قرآن سنیے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا مریم علیہ السلام دی والدہ نے پیٹ دے اندر امید لگ گئی ہے تے آنکھوں کی آنکھیں یا اللہ میں نظر مانتی ہاں یا اللہ میں 11ویں والے دے نام دی نظر مانتی ہاں میں نظر حسین دے نام دی مانتی حسن دے نام دی مانتی ہاں ابراہیم علیہ السلام دے نام دی مانتی ہاں میں نوح علیہ السلام دے نام دی مانتی آدم علیہ السلام دے نام دی مانتی ہاں نہیں 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 کیا قید قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں نظر مانتی ہاں کہ جدوں بے فضائے حمل ہوئے گا جدوں پیدائش ہوئے گی اللہ میں تیرے راج قربان کر دیا گی نظر مانگی ہے اللہ دے نام دی نظر کھائیے اللہ دے نام دی نظر دینی ہے اللہ دے نام دی نیاز دینی ہے اللہ دے نام دی حسین دے نام دی نہیں احترام ہے عزت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ دی نماز قبول نہیں جس نماز سے حسین دا ذکر نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد آل بیت قرآن کی آدھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اللہ نے پاک کر دیتا ہے اہل بیت نال بغض نہیں، حسد نہیں، محبت ہی محبت، لیکن عقیدے اتے فرق نہیں۔ یاد رکھ لیجئے جے تیرا امداد اس امداد دے نال دا ہے پھر مت سمجھ تیرا میرا کوئی فرق، تیرا تے اودا فرق ہے۔ فرق تیرے وجود تو واضح ہونا چاہیے، تیرے جسم تو واضح ہونا چاہیے، تیرے افعال تو واضح ہونا چاہیے۔ ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں۔ چھوڑیے عزم کیجیے، عزم کر کے اٹھیے۔ اس مرتبہ کسی تعزیے دے نہیں جانا، کسی مذہبی جلوس نہیں جانا، کسی مجلس کے اندر نہیں جانا، ساڈا اودے نال تعلق کوئی نہیں۔ یارو صدیق نو کار کڈے تو انہوں مولانا آکھے، تو انہوں ذاکر آکھے، پھر تیرے اندر جا کے خیرت باقی نہیں ہو رہی۔ اپنی خیرت جگا، امیت جگا ایمانی، جڑا صدیق نو نہیں مانتا سی انہوں نہیں ماندے۔ تیرا خلیفہ اول ابو بکر ہے، اودا خلیفہ اول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ رو کتنا فرق ہے۔ انہوں نے قرآن 40 سپارے والا، تیرا قرآن 30 سپارے والا۔ وہ آندے نے سیدنا ابو بکر عمر نو اور عمار رضی اللہ تعالیٰ نو ساڑھے امام مہدی نے قبر چو باہر نکال کے زنا دے کوڑے مارنے وہ اے آمدے نے تو انہوں نے پینا ایک کھلونا ہے ادھریا مجلسہ نے جانا ہے ایجی تعلق نبانا ہے نا 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 تیرا تعلق ایک خدا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دور دور تعلق ہے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے نظروں میں آ جڑی حسین دے نام دی دیں دے رہے لیکن تیرا بیٹھنا ہوتے جڑا مقصود نہیں تیرا بیڑا کرونا تیرا کھانا پینا مقصود نہیں یہ دنیا دے چند ٹکیاں نہیں خاطر کی جانا ہے قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے جاوے نبی پاک دے سامنے آوے نبی پاک آکڑ اور میرے نواسے دا خون بیچتے رہے ہو جاؤ چلے جاؤں میں توانو اور دیکھو سٹو معلوم کرتا میں توانو پرانا نہیں یہ حسین دا خون بیچ دے رہے ہیں یہ قتل کرنے والے آپ نے یہ شہید کرنے والے یہ لوگ آپ نے جیڑا پنگا مجرم ہے وہ بہتا ہوا پیدا کرتا ہے یا دیکھو نا یعقوب علیہ السلام دے بھائی نے وہ بھی ایویں روندیاں ہویا آئے نے جرم نہ آپ کی ہے یوسف نو کوئے اندر آپ سٹے آئے جرم کر کے پھر آئے نے انہاں بھی جلوس لے کے رات دے ٹائم آئے نے لے قرآن نے نقشہ کھینچیا فرمایا وجاؤ اباہم عشاء یبکون روندیاں روندیاں عشاء دے ٹائم آئے نے یاد رکھ لیجئے ہر رون والا سچا نہیں ہوندہ ہر پٹر والا سچا نہیں ہوندہ ہر ماتم کرنا سچا نہیں ہوندہ تینو میں نے شریعت نے کی درس دیتا ہے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون شہادت صبر کر قرآن جاندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تسی گمان نہ کرو جڑے شہید کر دیتے گئے نے کہ او دکھا نے او کس طرح انہوں نے رزق دیتا جاندہ ہے ایسا جان دے نے انہوں تسی مردہ تسلیم نہ کیجئے یاد رکھ لیجئے جڑا شہید ہے وہ دنیاوی زندگی زندہ نہیں دنیاوی زندگی مر گیا ہے اخروی زندگی برزخ دے اندر اللہ نے عطا کی دیئے کس طرح دی عطا کی دیئے اس بات دا انہا بولو ساڑھے بول نہیں ہے اللہ پاک نے شہادت دا رتبہ منصب دیتا ہے فرمایا شہادت دا رتبہ منصب ایا مقتل گاہ دے اندر شہید وجود چے خنجر لگ کے خون دا قطرہ بات جو گرد ہے اللہ پہلے صاحب کا زندگی دے گناہ پہلے معاف فرما شہانو تے شہادت دا رتبہ ملے رضی اللہ تعالیٰ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی کو پٹیے اسی کو ماتم کریے رال جائیے نال جا کے اور خیرت جا کے اپنے اندر اجاگر کیجئے اور یہی بجائے انہاں تو متاثر ہو کے اسی بڑا کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے محرم دے اندر بڑیاں بدعاں شروع کر دیتیاں نے آجی محرم دے اندر شادی نہیں کرنی شادی کرو گے بباواں آن گیا پریشانیاں آن گیا جوڑا جیڑا ہے وہ صحیح نہیں رہے گا جوڑ ٹوٹ جائے گا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا تینوں کہنے دسیا ہے وہ 10 اللہ دے بندہ کلمہ پڑھنا کی فائدہ ہے کہ انہاں گرنا کو ڈرنا ہے کہ حدیث کے غور کر صحیح مسلم کے اندر حدیث نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے
شوال دا مہینہ سی جہالت دے اندر، غور کرے میرے والے، شوال دا مہینہ، شوال دے مہینے دے اندر جویں اج کوئی نہ مرن جو شادی کردا، ایویں شوال دے مہینے اس نبی پاک تو پہلے کوئی شادی کردا نہیں سی کردا۔ اے شوال دا مہینہ جڑا ہے نا انسان واسطے وبا بن جاندا ہے۔ اودوں اے دن سی، سوچ اے سی، اما ایسا فرماندیاں نے میری شادی بھی شوال دے مہینے چ، نکاح بھی شوال دے مہینے چ ہے تے رخصتی بھی شوال دے مہینے دے اندر۔ یعنی آسمان سڑیاں ماواں نے نبی پاک نے درس دیتا ہے سال دے 12 مہینے کوئی مہینہ نہیں جس نکاح نہ کیتا جائے۔ جے آکو یار اسی کام دی وجہ تو نہیں کر دے، مینوں دسو 12 مہینے کیڑا مہینہ کیڑا دن ایسا خالی ہے جے دے وچ صحابہ دی شہادت نہیں ہوئی، پھر 12 مہینے کرنا چھڈ دیو۔ ذوالحجہ دے اندر سیدنا عثمان دی شہادت ہے، سیدنا ابو بکر دی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رجب دے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے۔ چھڈو سارے مہینے پہ بالے میں کھلا بے بوٹے گھر چھڈو، آکو جی محرم دے اندر سارے 12 مہینے دی شادی کوئی نہیں۔ اور خدا نہ خوف کیجیے، اللہ دی قسم خدا نہ خوف کیجیے، اپنے عقائد کو صحیح کیجیے، مجھے پوٹھے کر لو۔ تکلیف آن والی محرم دے مہینے دے اندر جے ایویں کدنا مجھا کھلا رہا، ایدہ سیدھا نہیں ایویں کھلا رہا تے ایویں گناہ ہوتا ہے، آنکھ چ سرما پاؤ تے ثواب ہوتا ہے محرم دے مہینے چ۔ پہلے ہفتے دے اندر روزے رکھو تے تانوں اجر ہوتا ہے، جڑے دن رکھنا ہے اس دن تسبیحاں نام دیو، اس دن سب لوگوں بام نوں 10 محرم روزہ رکھو روزہ۔ پتہ ساڈے پیٹ دا مسئلہ مولویاں لایا ہی حساب نال، انہاں آکھیا جڑے دن نبی پاک نے آکھیا سنت تے عمل کرنا، اساں سنت دی مخالفت کرنی ہے، اللہ سانوں پیدا ہی اس واسطے کیتا اسی سنت دی مخالفت کرنی ہے۔ مینوں دسو تانوں میں روکدا میرا کی فائدہ اس چیز دے اندر؟ نہ میں اگے کھانا نہ میں ہن کھانی، تواڈے پیسے لگنے، تہاڈا اینڈ پھٹکنی تہاڈی، نہیں سانوں کالی پریشانی۔ لیکن میں تیرا ایمان بچانا چاہنا، تیرا عقیدہ بچانا چاہنا، یار اپنا عقیدہ بچانا۔ اٹھیاں کر دیو مچھیاں، میدا کرنا مکاناں تے رکھ دیو ہانڈیاں کالے رنگ دیاں تے 4-5-3 لاکھ دی ایکسل آئی لیندا نا، پیچھے ٹوٹا چھتر بن لیندا ہے۔ اوے ٹوٹا چھتر کیوں بنے؟ اے میری نظر بات چل جاندا ہے۔ اے پتر باپ بچے نے بھی نا جُتی پائی ہوندی ہے، بچے تے نظر لاتی پھٹ کے مولوی کو لے کے آنا کام کرتے، جے بچے نوں پائی جُتی نوں نظر لگ سکدی ہے، پھر 30 لاکھ دی گڈی نوں پائی جُتی جیڑی ہے اونوں بھی نظر لگ سکدی ہے۔ آندا ہے انہاں نقصان تو بندہ بچ جاندا ہے۔ قربان جاواں تیرے عقیدے دے تو آنا تو نقصان نہ بچ جاندا۔ رب پتہ کی آندا قرآن سنیے ذرا قرآن، اللہ دے نبی نے نصیحت ہی بڑی پیاری کی ہے، قرآن پہلے سنیے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے تے میں رحمت دے دروازے بند کرنا، کائنات کوئی ماں نے پتر ایسا جمیا نہیں جڑا وہ رحمت دے دروازے کھول دے، جڑے تے میں رحمت دے دروازے کھول دواں وہ ماں نے جمیا نہیں کوئی بند کر کے دکھا۔ کی سمجھدا ہے منجیاں مٹھیاں کر کے تکلیفاں دور ہو جانیاں نے، اوے ہڈیاں رکھ کے نظرے بد تو بچ جانا ہے۔ جے رب نے چاہیا تے پھر نظرے بد لگنی ہو، جے رب نے نہ چاہیا پھر بچ جائے۔ کتنا ایمان عقیدہ بڑھا لیا ہے، او ایمان اپنا بچائیے، عقیدہ بچائیے۔ ہن کیا آئیے ذرا غور کرو، آدھے جی اب دیکھو نا 2-4 دن پہلے 2 دن پہلے اب پھیرا پہنا ہے، بال پڑیا ہونا ہے، بی بی نے بال پڑیا ہوتا ہے، ایک کہڑا یہ منگتا ہے، کہڑا منگتا ہے حسین دا، کہڑا منگتا ہے جی حسین دا منگتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اسی سارے کہڑے منگتے ہیں، کہڑے منگتے ذرا بولو، جڑا اللہ تو علاوہ دا منگنی ہے یا کسی اور دی منگنی او نہ بولے، جڑا رب دا ملانگے رب دا منگتا ہے وہ بولے۔ اسی کہڑے منگتے ہیں اللہ دے قرآن سنیے، اپنے پڑھو نہیں قرآن۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ نے نہ کوئی نبی چھڑیا، نہ کوئی پیر چھڑیا، نہ کوئی ولی چھڑیا، نہ اہل بیت جو کوئی چھڑیا، نہ 5 دن چھڑے نے، نہ 7 دن چھڑے نے، نہ نبی کوئی چھڑیا ہے، نہ آدم علیہ السلام چھڑیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام چھڑیا۔ اللہ نے ایک دانا ایک
سائڈ تو رکھ کے کڑائی پھیر دیتا فرمایا یا ایھا الناس دنیا کائنات جڑے لوگ سارے تسی فقیر میرے ہو تبھی ذات میں رب العالمین آندہ جی نظر کرم ہوتی ہوئی ہے دیکھتا ہوں گی اور نہیں اللہ نے قائم سمجھائے نے قرآن خدا دا واسطہ کار جا کے پڑھیا کر کوئی دو ہے تے قرآن دی خانہ ترجمے دیا پڑھ لا تینوں سمجھ آ جائے شریعت کی آندی ہے آئیو اگلی بات ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ فرمائیے یہ سارے کام کر دے نا کرم تو بعد سب کچھ ہوتا ہے ہونے جناب نکل رہے نا جلوس اور جناب ساڑھی وہاں پہ ٹوری ہے اوتھے بھی چلے یقین جان لو یقین جان لو انہاں دی مجلس کوئی ایسی خالی نہیں جہدے اندر صحابہ دے اعلان دان نہ ہوئے سانو پتہ ہی نہیں ہوندا سانو پتہ ہی نہیں ہوندا اسی اپنا جاب ایمان پیش دے اوتے بیٹھ جاندے ہیں قرآن آندا ہے جتھے اللہ اور اس کے رسول دی آیات دا مذاق اڑایا جائے اور تسی اوتے بیٹھے ہو تسی او دے وچ برابر دے شریک ہو برابر دے شریک ہو اساں برابر دے شریک جے اگر انہاں نال شراکت داری ہے ساڈی اساں نے ایک کام کردے ہاں یاد رکھ لیجئے کہ کوئی گل بھی جڑی نبی علیہ السلام تو ہے بدعات جتنیاں نے ثابت نہیں شادی کیجئے بیاہ کیجئے اس تو علاوہ جنیاں بدعات خرافات نے امجیاں پٹھیاں کرنیاں اکھن سرمے پانے فلان تے دو رکعتاں پڑھنیاں نے تے آ سورت پڑھنی ہے اے کام کرنا ہے فلان کام کرنا ہے ماتم پڑھنا ہے یا پتہ کی کرنا ہے اور یا یہ بھی گل یاد رکھ لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بیان ہو رہی ہوگی اکھاں جو آنسو آ جان یہ اللہ دی رحمت ہے اب ایک نبی پاک دا انداز کی نبی علیہ السلام دا بیٹا جڑا ہے نا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ وفات پائے نا ہر خاندان وفات پا گئے نبی پاک بڑے بڑے پریشان ان نبی فبراق کی گالا محسون اے ابراہیم تو مجھے بڑا پریشان کر دیتا ہے تیری جدائی نے مجھے رول کے رکھ دیتا ہے بندہ 50 سال تو ہوتے ہوئے تے پتر بھی کوئی نہ ہوئے تے پتر یعنی 3 پتر ہونا کہ وہ بھی وفات پا کے ہونا اور پتر اخیرلا ہوئے جتے امیر آس ہوئے وہ بھی انسان دے تن وفات پا جائے دسو یہ نال غم نیلی والی گل کیڑی ہو سکتی نبی پاک ملعون نے تے نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو نے پریشانی ہے نا تکلیف ہے اکھاں چوں آنسو نے صحابہ کہنے لگے نبی پاک دی تسی تے صبر دی تلقین کرن والے تہاڈی اکھاں چوں آنسو کیوں فرمایا اکھاں چوں آنسو آ جانا یہ اللہ دی خاص رحمت ہے دل دے نرم ہون دی نشانی ہے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے لیکن آکھاں گا اوہی جے تے میرا رب راضی رہے گا زبان جو جملہ اوہی ہوئے گا جے تے میرا رب راضی رہے گا کوئی باقاعدہ نہیں کراں گا یاد رکھ لو جدوں ازمائش پریشانی آئے نا دل سے غور کیجئے بس آخری بات ذرا غور کر دو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں وفات بندہ ہے نا کوئی تے فرشتے کوڑ ہوندے نے تے بندہ جڑے جملے بولدا ہے نا اوتھے وہ آمین کہندے نے کہندے نے او کو آمین کہندے نے بیڑا غرق ہو گیا ساڈا ککھ نہیں رہیا تو مر گیا او اللہ آمین فرشتاں دا آمین بالکل ہو گیا تھوڑا ہیں او ہور کوئی گل کردے اے بیبیاں کردیاں نے اکثر طور تے ایویں ہو گئی تو نہ مردا میں مر جاندی ہاں کہندا او کہندا آمین تیری والی بھی نیڑے ہے تو بھی چل پھر او اے انداز نہیں نبی پاک نے فرمایا بڑھا باپ پتر جوان وفات پا کے اکھاں چوں اتھرو آ جانا کوئی بڑی بات نہیں یقیناً دل نوں دھچکا لگدا ہے انسان دے نوں لیکن جے آکھے یا اللہ جس حال اندر رکھے میں راضی ہاں الحمدللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ فرشتے نوں آکھدے نے فرشتو دسو اے میرا بندہ کی آمدہ سی فرمایا اللہ جی اتنی ازمائش پریشانی آئی ہے پھر بھی اس موقع دے اندر بھی انہیں تیری نہ شکری نہیں کیتی جائے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جس حال اندر رکھے فرمایا نبی پاک نے اللہ فرماتے نے فرشتو تیرے واسطے جنت دے اندر بیت الحمد ایک بہترین یا گھر بنا دو قیامت آ جائے ادھر وفات پاندا جائے گا ادھر اس گھر دے اندر انٹری ہوتی جائے گی ہر طرف دیتا ہے شریعت سے نہ گاویلا کیجئے یار فرق تو ہٹا ساڈا انہاں دا واضح ہونا چاہیے فرق نو برقرار رکھیے ایمانی غیرت پیدا کیجئے یا مینوں اے تو گل کہاں تے تانوں گل سمجھ آ جائے اور آخری بات کرتے ہیں قیامت والا دن ہونا نبی پاک نے فرمایا اسے کوثر تے میں ہونا ہے ابو بکر عمر نے ہونا رضی اللہ عنہما تے ایویں کر کے نا جویں ستارے نے نا اس دی مانند برتن ہونے نے اے صحابی ابو بکر عمر نے بھی پلانا ہے تے میں بھی پانی پلانا ہے جنہ توحید واسطے سنت واسطے مارا کھادیاں ہونیاں نے نا
انہوں نے پیالے ڈھا کے نہ میں اپنے ہاتھاں نال تلیاں نال لا کے نہ پھلاں نال ساریاں بریانیاں نبی دی تلی تے قربان کر دی اللہ دی قسم ہے ساریاں نظروں نے آزا نبی دی تلی تے قربان ہے اللہ دی قسم ہے او دیکھو سچ او لذت نہیں جنی لذت نبی دی تلی ہون نہ لگن دے لذت نبی دے ہاتھ دی تلی ساڈے ہون نوں لگ پے دے نال ساتھ دی گل کے اے ہون نہ لگنی تے جے ابو بکر عمر نے آکھدا نبی پاک انہاں نوں پرے کر دیو اے ساڈے دشمناں دے نال بیٹھ کے کھاندے پیندے سن انہاں نوں سائڈ تے کر دیو دسو کی منہ بکھاڑ جو کے رہنا ہے اس واسطے غیرت نال زندہ رہو اللہ دی قسمیں اج پڑھنیاں نمازاں وچ بے لذتی کیوں ہے سر کیوں نہیں سوال کیوں نہیں نماز دا نماز پہ پڑھنے توجہ دھیان ہوئے اللہ دی قسم ایمانی غیرت نے رہی ہر تیرا بندہ جتنا بھی سانو لبدا ہے او دا جا کے جنازہ پڑھ جانے پڑھتے ہیں جا کے جنازہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گاڑیاں دین والا ایک او دا جنازہ آیا صحابہ کرام نے آکھیا نبی پاک عثمان نوں گالاں کڈدا سی فرمایا دفع کرو اس دا جنازہ میں نہیں پڑھانا پڑھاؤ جنے پڑھانا میرا جنازہ پڑھانا پسند ہی نہیں ایمان دی غیرت پیدا کیجئے اس واسطے جنیاں بدعات خرافات کچھ نہیں ہوندا جی بلی ناگ جی اگوں جو کچھ مانتی ہو جائے جتنا مانتی بندہ سامنے لا جائے نہیں جی کچھ ہوتا شریعت آندی کچھ نہیں ہوتا یہ رب رحمت نہ کرنا چاہے پھر مل کے کائنات کا ہر بندہ اس سے رحمت کر نہیں سکتا جی رب دی رحمت ہوئے ساری کائنات کو خالق ہو جائے جتنا مرضی دور نہ آئے لیکن رب جڑا انہوں ڈگن دیتا نہیں ڈگن دیتا یاد یہ ایمان کیتا اے پھر کیوں سڑے اندازے میں دے نبی پاک نے ہر نماز کے بعد دعا سمجھا کے درس دے دیتا ہے سان کی فرمایا نبی پاک نے ہر نماز کے بعد کیا ہے پڑھیا کرو کی اللہم لا بولو ذرا اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا مودیا لما مناتا ولا یرفع ذل جد منک الجد جملے کمال دے لا مانیا اللہ کوئی ماں نے جمعہ نہیں جڑا روک لوے لما آتیتا جتنا عطا کرنا چاہے ولا موتیا اور جو تو روک لے تے کوئی پتہ چاہے عطا کرنا کوئی عطا کر سکتا نہیں کر سکتا یہی درس پیغام ہے کوئی محرم دے اندر چنیاں پتہ کیتیاں جاندیاں نے انہاں دی کوئی اصل بنیاد نہیں من گڑت موضوع جھوٹ تے بھی جھوٹ اگلے جھوٹاں دا آئی دی جڑا ہے اے او لوگ نے جڑے گلاں پھلاندے نے کوئی قرآن و حدیث کے اندر ایسی بات وارد نہیں ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ ساڑھے عقیدے نظریے دی اصلاح فرمائے اور نظر و نیاز تو اللہ دی نظر و نیاز پہ علاوہ کسی اور دی نظر و نیاز کھان تو اللہ سانو بچا لوے اللہ بچا لوے اللہ سانو بچن کی بھی توفیق دو اللہ سانو ہی کوشش کرنے کی توفیق دا کوشش کرو گے تو بچا گے کوئی گال نہیں رکھی کھا لو تے بکرے نو چھاڑ دیو کوئی گال نہیں رکھی کھا دی ہوئی ہو لے مسل دلائے گی انشاءاللہ آمین آخر دعوانا